السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ ویورز، ہمارا تیسرا پارہ چل رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، اور تیسرے پارہ کے ہم نے چھٹا رکوع شروع کیا تھا جو کہ ہم نے نصف پڑھا تھا۔ ہمارا سود کا ٹاپک چل رہا ہے۔ پچھلے اس رکوع کے پچھلا حصہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ تجارت حلال ہے جبکہ سود حرام ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، الربا، سود کو، ویربی صدقاتی، اور بڑھاتا ہے صدقات یعنی خیرات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، دوست نہیں رکھتا، کل کفار، ہر ناشکرے کو، اثیم، گناہ گار، ہر ناشکرا گناہ گار ہے جن کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں یمحق سے مطلب مٹ جانا، یعنی چاند کی آخری 2 تاریخوں کو بھی یمحق کہتے ہیں، یعنی جب وہ روپوش آ جاتا ہے مکمل طور پہ۔ اور یہاں اس سے مراد کہ جو سود کی کمائی ہے وہ مٹ جائے گی، مطلب اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ سود خور کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا اپنی کمائی سے، اس کو کبھی اس میں زیادتی نہیں لگے گی بلکہ کمی ہی لگے گی۔ جبکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ خیرات سے برکت ہوتی ہے، یعنی جو صدقہ خیرات کرے گا اس میں برکت ہوگی، اور جو سود کھائے گا اس میں بے برکتی ہوگی، اور پھر اللہ پاک ناشکر اور گناہ گار لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، اور صحیح نماز ادا کرتے رہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ابھی اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، اپنے بندوں کو، اپنے خاص اپنے مقرب بندوں کا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے، اور ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ پاک اپنے ایماندار بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اب چھوڑ دو جو کچھ تم نے سود کے معاملے میں کر لیا ہے، یعنی اب تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، اب اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو۔ فَإِنْ، اور اگر، لَمْ تَفْعَلُوا، تم نے ایسا نہ کیا، فَذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، اللہ کی طرف سے جنگ کا، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی، وَإِنْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ، اور تو تمہیں مل جائے گی، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، لا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلموا، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اب اللہ پاک آگے زیادہ سختی سے اعلان کر رہا ہے کہ جو کوئی سود سے نہیں رکے گا، اللہ نے کتنی سختی سے منع کر دیا کہ جو کوئی، پہلے اللہ نے کتنی خوبصورتی سے پیار سے کہا کہ اے ایمان والو، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ پھر اللہ نے کتنے پیار سے کہا کہ اے ایمان والو، اب تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، اب تم رک جاؤ۔ پھر اللہ آگے سخت لہجے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو نہیں رکتا، جس نے نہ کیا تو وہ سن لے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ اعلان جنگ کرے گا، یعنی جس نے سود خوری نہ چھوڑی، جس نے اللہ کی یہ بات نہ مانی، تو وہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ میں ہے، اللہ نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ معاف کرے، جس کے ساتھ اللہ پاک جنگ کر لے اس کو کون کر بچا سکتا ہے؟ وہ کہاں سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے؟ اس دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے، کی عیاشی کے لیے اللہ پاک کبھی ہمیں توفیق نہ دے کہ ہم اللہ کے ساتھ سود کھا کے کھلی جنگ کا اعلان کر سکیں۔ اللہ پاک اپنے اسلام کے دائرہ کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کہتا ہے، نہ تم سود لے کر دوسروں پر ظلم کرو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔
ان اور اگر کانا ہو ذو اسرتن تنگ دست فناظرتن تو مہلت دو اسے الی میسرتا خوشحال ہونے تک ان اور اگر تصدقو تمہارا بخش دینا خیرن بہت بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کن تم اگر تم ہو تعلمون جانتے ہو۔ اب اللہ پاک آگے طریقہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کی خوشحالی تک اس کو مہلت دے دو، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ پیسے مانگ مانگ کے، لیکن اگر تم اس کو بخش ہی دو اپنا قرض تو یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، یعنی اگر تم اس کا اجر اور اس کے بدلے اللہ کی رضا کو جانتے ہو تو بخشنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ واتقوا اور ڈرتے رہو یومن اس دن سے ترجعون لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت اس نے جو کمایا وہم لا یظلمون اور نہ ہی زیادتی کی جائے گی۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم میرے پاس واپس آؤ گے اور جس دن تم نے مجھے حساب دینا ہوگا، اس دن تم کیا کرو گے؟ دنیا کی زندگی میں تو تم نے یاد نہیں کیا کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ڈراتا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میری بارگاہ میں میرے روبرو کھڑے ہو کر جواب دو گے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق اور رب کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا بولنا جاگنا سونا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا ایک ایک لفظ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک ایک عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیاوی عارضی زندگی میں اتنا مست نہ کر دے کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے رستے پہ ثابت قدم رکھے اور ہمیں اس پر صحیح طرح سے چلنے کی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چھٹا رکوع مکمل ہو گیا ہے، آگے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے 7واں رکوع، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔